جیسے آپ کا دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی قدس سرہ کا سسرال تھا دیوبند، اور جب انگریزوں نے ملک پر قبضہ کر لیا اس زمانے کے بزرگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ہندوستان میں دین کیسے باقی رکھا جائے گا، اس کا کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ تو اس وقت کے بزرگوں کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی، دلوں میں ڈالی، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے، یہ جو اسپینیا ہے، بوسنیا، یہاں کے بزرگ یہاں سے اسلامی حکومت ختم ہوئی تو یہاں کے بزرگوں کے دلوں میں یہ بات اللہ نے نہیں ڈالی، اور یہ ازبکستان، قزاقستان جو روس کے حصے بن گئے تھے، اب آزادی ملی ہے، وہاں اسلام ہی اسلام تھا۔ یہ بخاری، ترمذی، ہدایہ، یہ سب وہیں لکھی گئی۔ جب وہاں کمیونزم کا قبضہ ہوا تو وہاں کے بزرگوں کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی گئی ہے، اللہ کی مصلحت۔ چنانچہ یہ قرطبہ اور اشبیلیا میں جاؤ، وہاں مسجدیں ہیں ہی نہیں، اور کہیں کوئی ایک آدھ کھڑی ہوگی نشانی۔ یہ ازبکستان، قزاقستان میں جاؤ، میں وہاں جا کر آیا ہوں، مسجدوں کا نام و نشان نہیں۔ 80 سال تک وہاں قرآن نہیں لے جا سکتے تھے، اب قرآن لے جانے کی اجازت ہوئی ہے، مسجدیں کچھ مسجدیں کھلی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہوئی۔ لیکن ہندوستان کے اس زمانے کے بزرگ، چاہے وہ بزرگ مکہ میں رہتے ہوں، وہ انڈیا میں ہندوستان میں رہتے ہوں یا ہندوستان سے باہر رہتے ہوں، اس زمانے میں انگریزوں کی گرفت سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے مکہ چلے جاتے تھے۔ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت مولانا یعقوب صاحب، ان سب کے جو پیر ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، وہ حکومت کے وارن سے بچنے کے لیے جنگ شاملی کے بعد میں ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے۔ تو چاہے وہ ہندوستان کے بزرگ ہندوستان میں ہوں یا باہر ہوں، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ کیا دل میں ڈالا؟ پہلے مدرسے حکومتیں چلاتی تھی، مسجدیں حکومتیں چلاتی تھی۔ حکومت کہاں سے پیسہ لاتی تھی؟ فنڈنگ کرتی تھی، پبلک پر طرح طرح کے ٹیکس لگاتی تھی اور اس سے فنڈ جمع کر کے سب کام کرتی تھی۔ سڑکیں بھی بناتی تھی، پل بھی بناتے تھے، مسجدیں بھی بناتی تھی، مندر بھی بناتی تھی، سب کام کرتے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جب یہ حکومت فنڈنگ کر سکتی ہے تو پبلک فنڈنگ کیوں نہیں کر سکتی؟ اوہو، مسئلہ کھل گیا کہ یہ بڑے بڑے کام، لاکھوں کروڑوں کے کام یہ چندے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے چندے کے مدرسے مسجد بننے کا کوئی دستور رواج ہی نہیں تھا۔ اب لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ چندے سے بھی مدرسے بن سکتے ہیں، مسجدیں بن سکتی ہیں، لہذا چندہ کرو پبلک سے، روپیہ 4 آنے کروڑوں روپے ہو گئے، اور فنڈ اکٹھا کر کے مدرسہ بھی بناؤ، تعلیم بھی جاری کرو۔ حکومت کے اسکول نہیں ہے تو چھوڑو حکومت کے اسکول کو، اب اپنے اسکول مدرسے قائم کرو اور دین کو سکھلاؤ، اور مسجدیں بھی قائم کرو، ان مسجدوں میں نماز پڑھو۔ یوں چندے کے مدرسے شروع ہوئے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا پہلا چندہ حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ حضرت نانوتوی کا دیوبند سسرال تھا اور محلہ دیوان سسرال تھا، تو سسرال میں آدمی آتا جاتا ہے، تو یہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کا ذہن بناتے تھے کہ بھئی ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اب اس ملک میں دین کو باقی رکھنے کے لیے دین کی تعلیم ضروری ہے، دین کی تعلیم کے مدرسے ضروری ہے، مدرسے کے لیے کیسے ہو تو چندہ کرو۔ اب پہلے سے چندے کا رواج یہ نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ چندہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ایک دن حاجی صاحب نے بیٹھے بیٹھے اپنا رومال لے کر کے، رومال کے چاروں کونے باندھ کر کے جھولی بنائی اور اپنے 3 روپے اس میں پہلا چندہ ڈالا۔ حضرت نے 3 روپے، اس زمانے میں 3 روپے بہت تھے،
تو جولی بنا کر کے اپنے 3 روپے ڈالے اور لے کر کے دن بھر شہر کے جو شرفا یعنی چودھری، نمبردار، بڑے جاگیردار، بڑے مالدار مسلمان تھے، ان کے پاس گھومے تو شام کو 127 روپے چندہ ہوا۔ تو سارے شیوخ خوش ہو گئے، 127 روپے کا مطلب کروڑوں روپے ہو گئے۔ اور دوسرے دن مدرسے کا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اس سے شروع ہوا۔